الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے عرض ہے کہ بائیں جانب نیچے سرخ کلر میں لکھے سبسکرائب کو کلک کیجئے اور بیل کے آئیکن میں سب سے پہلے والے کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله ربي زدني علما۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں، امید ہے کاپی، پین، پنسل وغیرہ تیاری کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسکیولو اسکیلیٹل سسٹم۔ آج اس ٹاپک کے اندر ہم سیکھیں گے ڈفرینٹ بونس ان یور باڈی۔ ہماری باڈی کے اندر جو اسکیلیٹل سسٹم ہے اس میں اسکیلیٹل سسٹم کے مختلف حصوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں۔ ڈیفائن جوائنٹ، جوائنٹ کیا ہے اس کو ڈیفائن کرنا سیکھیں گے۔ ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائپس آف جوائنٹس، تو جو جوائنٹس کی، جو جوڑوں کی جو مختلف قسمیں ہیں ہم ان کو ایکسپلین کریں گے، اور آخر میں ہم اسکیلیٹل اور مسکولر سسٹم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ پیارے بچوں، اب یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وچ از مسکولواسکیلیٹل سسٹم، یہ اصل میں دو سسٹم کمبائن ہو کے تو یہ نام مرج ہوا ہے۔ ایک سسٹم اس میں مسل سسٹم، مسکولر سسٹم، اور دوسرا ہمارا اسکیلیٹل سسٹم ہے، یعنی ہڈیوں کا نظام اور جو پٹھوں کا نظام ہے، یہ دونوں جب مل کے کام کریں گے تو اب ہم اس سسٹم کو کیا کہیں گے؟ مسکیولو اسکیلیٹل سسٹم۔ اس سے پچھلے ٹاپک میں ہم نے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ جو ہماری جسم کے اندر جو ہڈیوں کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا جب آپس میں ملتا ہے تو اس نظام کو ہم اسکیلیٹل سسٹم کہتے ہیں۔ اس اسکیلیٹل سسٹم کے کچھ حصے ہیں جیسے کہ اسکل، کھوپڑی، ریبس، پسلیاں، اسپائن، ریڑھ کی ہڈی، فیمر، یہ تھائے کی ہڈی، یعنی آپ کی ٹانگ میں جو گھٹنے سے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو تھائے بون کہتے ہیں اور اس کو فیمر کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکیلیٹل سسٹم کے جو مختلف حصے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو اسکیلیٹل سسٹم ہے وہ ہمیں سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی انہیں کسی بھی اسٹروک سے بچاتا ہے۔
پھر یہ ہماری باڈی کو ایک پراپر فریم شیپ دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ ایک پرٹیکولر شیپ میں رہتی ہے۔ اسکل، کھوپڑی، تو اسکل کیا کام کرتا ہے؟ اسکل کا فنکشن کیا ہے کہ یہ ہمارے برین کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے، یعنی اس کو کوئی ٹھوکر لگے یا کوئی چوٹ لگے تو یہ ہمارے برین کو، ہمارے دماغ کو یہ اسکل پروٹیکٹ کرتا ہے ان سب چیزوں سے، کیونکہ اگر دماغ اسکل کے اندر نہیں ہوگا تو پھر ذرا سی چوٹ لگے گی، دماغ ڈیمیج ہو جائے گا، تو جو ہمارے جسم کی پوری جو کوآرڈینیشن ہے، جو نظام ہے میسیجز کا، جو کنٹرول ہے دماغ کا، وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری باڈی کا پورا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ربس، پسلیاں، یہ ایک پروٹیکٹیو کیج، ایک جنگلہ سا بناتی ہیں لنگس ہمارے پھیپھڑوں اور ہارٹ ہمارے دل کے اراؤنڈ۔ تو یہ جو ربس ہیں یہ ہمارے دل کو اور ہمارے پھیپھڑوں کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اسپائن، یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، تو پیٹ کی طرف سے جو اس کا حصہ ہے آگے کی طرف، تو اس کو اسپائن کہتے ہیں۔ اسپائن سپورٹس دا ہیڈ اینڈ نیک۔ اسپائن کیا کام کرتا ہے کہ یہ ہمارے سر اور ہماری گردن کو سپورٹ فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل سیدھے رہتے ہیں۔ فیمر ہولڈس دا ویٹ آف اپر باڈی۔ اب ہماری جسم کا جتنا بھی پوری جو باڈی ہے اس کو اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں، ایک اپر پورشن اور دوسرا لوور پورشن، یعنی لوور پورشن میں صرف آپ کی ٹانگیں آئیں گی، اور ٹانگوں سے اوپر کا جتنا باڈی کا جو ریجن ہے اس کو اپر باڈی کہیں، تو یہ میکسیمم میس، ہماری باڈی کا میکسیمم جو ویٹ ہے وہ اپر باڈی کے اندر ہے۔ تو وہ یہ اپر باڈی کا جو ویٹ ہے، وہ جو ہماری تھائی بونز ہیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ اس پورے کے پورے ویٹ کو ہولڈ کرتی ہیں۔ اور یہ جو تھائی بونز ہیں یہ جنہیں فیمر کہتے ہیں، یہ سب سے اسٹرانگیسٹ بون ہے ہماری باڈی کی، اور ہماری باڈی کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کا سارا ویٹ یہ اس کو ہولڈ کرتی ہیں۔ جوائنٹ، a joint is a place in a vertebrate's body۔ vertebrates ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ A joint, if two or more than two bones meet at a place, is called joint۔ تو وہ جاندار جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ان جانداروں میں وہ جگہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں آ کے ملیں، تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جوائنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہڈیاں دو یا دو سے زیادہ آپس میں جب آ کے ملیں گی، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ فکس رکھنے کے لیے آپ آپ کو ایک ٹیشو کی ضرورت ہے کہ جو کیا کرے گا کہ ان ہڈیوں کو جوڑ کے رکھے گا، اور اس ٹیشو کو لیگامنٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈائیگرام کے اندر آپ دو بلو ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک شولڈر اور ایک ایلبو میں۔ تو شولڈر کے اندر بھی دو ہڈیاں آپس میں مل رہی ہیں، تو یہ ایک جوائنٹ ہے۔ اسی طرح ایلبو میں بھی دو ہڈیاں آپس میں مل رہی ہیں، تو یہ بھی ایک جوائنٹ ہے۔
ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہڈیاں آپس میں جس لیگامنٹ کے ساتھ اٹیچڈ رہتی ہیں، وہ لیگامنٹ ان کو جو اٹیچ رکھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کس طرح کا نظر آتا ہے. تو وہ بالکل ریشے کی طرح ہوتا ہے، یہ بہت مضبوط ریشہ ہوتا ہے. اور اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں ان کو، جوائنٹ جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا. اور یہ بہت سخت ہوتا ہے کہ اس کو بہت مشکل سے یہ ٹوٹتا ہے. Joints help the bones to move, but not all joints. ہماری باڈی میں کچھ جوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو موو نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو موو کرتے ہیں. اب جیسے ہماری کھوپڑی کے جو جوائنٹس ہیں، یعنی اسکل کے جو جوائنٹس ہیں، وہ موو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ وہ جوائنٹس ہوئے جو ناٹ موویبل ہیں. پھر جو موویبل جوائنٹس ہیں ان کی بھی آگے سے دو قسمیں کون کون سی؟ ایک ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس اور دوسرا ہنج جوائنٹس. دا جوائنٹس وچ موو ان آل ڈائریکشنس، یعنی موو کرنے والوں کی جو دو قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وہ جوائنٹ جو ہر طرف موو کر سکتا ہے، ہر طرف حرکت کر سکتا ہے، ساری ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے، اس کو بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کہتے ہیں. اچھا، بال، اس کو اس وجہ سے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو شیپ ہے اس جوائنٹ کی وہ بال کی طرح ہوتی ہے، اور وہ بال ایک ساکٹ کے اندر فکس ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سوئچز ساکٹ کے اندر فکس ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ یہ بال کی شکل کا ہوتا ہے، اور دوسری جو اس کی جو آپ کے پاس جو دوسری بون ہوتی ہے وہ ساکٹ شیپ میں ہوتی ہے. تو اب یہ جو آپ کا جو جوائنٹ ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ، اس کی ایگزامپل ہے آپ کا شولڈر جوائنٹ. تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے شولڈر کے کا جو جوائنٹ ہے اس کو آپ ہر ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں، اس کو پیچھے کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو آگے کو بھی موو کر سکتے ہیں. تو بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس جو ہیں وہ انہیں آپ ہر ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں. پھر ہنج جوائنٹس، دا جوائنٹس which move only in one direction. یہ وہ جوائنٹس ہیں جو جنہیں آپ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایلبو جوائنٹ ہے، کونی کا جو جوڑ ہے، یہ آپ کے پاس ہنج جوائنٹ کی ایگزامپل ہے. تو یہ کونی کا جو جوائنٹ ہے، اس سے آگے کی جو بازو ہے اس کو آپ صرف کسی ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں، ہر ڈائریکشن میں اس کو موو نہیں کر سکتے. مسکولر سسٹم، ابھی تک ہم نے اسکیلیٹل سسٹم کو دیکھا، اس اسکیلیٹل سسٹم کے مختلف حصوں کو دیکھا، پھر جوائنٹ کو دیکھا اور ٹائپس آف جوائنٹس کو دیکھا. پیارے بچوں، یہ جو اسکیلیٹل سسٹم ہے، جو ہڈیوں کا نظام ہے، وہ بغیر مسلس کے وہ اکیلا خود کام نہیں کر سکتا. یعنی جب تک ہڈی مسل کے ساتھ کمبائن نہیں ہوگی تو وہ ہڈی موو نہیں کر سکتی. As the skeletal system is an important system of our body, but it cannot work on its own. یہ خود بخود کام نہیں کر سکتا بغیر کسی سپورٹ کے. ٹھیک ہے، یعنی ہڈیاں خود سے موو نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ
مسکولر سسٹم اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کو سپورٹ پرووائڈ نہ کرے، کیونکہ جتنی بھی باڈیز موو کرتی ہیں، جتنے بھی پارٹ آف دا باڈی موو کرتے ہیں، ان کو موو کرنے کے لیے انرجی ریکوائرڈ ہے۔ تو اکیلے انرجی صرف بون سے نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جب مسل اٹیچ ہوگا تو وہ مسل اس کو ڈیزائرڈ جو انرجی اس کو چاہیے اس بون کو حرکت کرنے کے لیے، وہ مسلس جو ہے وہ انرجیز کو پرووائڈ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کے اندر یہ سرخ کلر کے یہ سارے آپ کو مسلس نظر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری باڈی کے اندر جتنی بونز ہیں وہ مسلس کے ساتھ کمبائن ہوتی ہیں، اور کمبائن ہو کے پھر یہ موو کرتی ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے لیکچر کو ریویو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا اسکیلیٹل سسٹم بونز، یعنی ہمارا جو ہڈیوں کا جو نظام ہے، اسکیلیٹن سسٹم جو ہے، اس کے اندر ہم نے اسکل کو دیکھا، کھوپڑی۔ کھوپڑی کیا کام کرتی ہے؟ کھوپڑی ہمارے دماغ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کو حفاظت فراہم کرتی ہے۔ پھر کھوپڑی کے بعد ہم نے ریبس دیکھی، پسلیاں۔ پسلیاں ہمارے دل اور پھیپھڑوں کو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اسپائن کیا کام کرتی ہے؟ وہ ہمارے سر اور گردن کو سپورٹ فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیدھے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے فیمر، تھائی بون جو ہے وہ ہمارا اپر باڈی کا جو ویٹ ہے اس کو ہولڈ کرتی ہے، اور یہ ہمارے جسم کی سب سے اسٹرانگسٹ بون ہے۔ جوائنٹ، جب دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں کسی ایک جگہ پہ آ کے ملیں تو اس کو جوائنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہڈیاں آپس میں آ کے ملتی ہیں تو یہ ٹیشو کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ اس ٹیشو کو لیگامنٹ کہتے ہیں۔ یہ بہت مضبوط ریشہ ہوتا ہے، اس کو توڑنا اور اس کا ٹوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ٹائپس آف جوائنٹ میں ہم نے دیکھی کہ دو طرح کے جوائنٹ ہوتے ہیں، ایک وہ جو حرکت کر سکتے ہیں، یعنی جو موویبل ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو موویبل نہیں ہوتے۔ موویبل نہ ہونے والے جو جوڑ ہیں اس کی ایگزامپل اسکل، کھوپڑی ہے۔ کھوپڑی کے جو جوڑ ہیں وہ حرکت نہیں کرتے، وہ فکس ہیں۔ پھر جو جوائنٹس موو کر سکتے ہیں ان کی دو ٹائپس ہیں، ایک بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس اور دوسرا ہنج جوائنٹس۔ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ ساری ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں، ہنج جوائنٹ صرف ایک ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں۔ مسکولر سسٹم، ہماری باڈی کا جو اسکیلیٹل سسٹم ہے وہ اکیلا خود سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ مسل بونز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، کیونکہ مسلس بون کو موو ہونے کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، یہ مسلس وہ انرجی ان بونز کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہوم ٹاسک، آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پہ ان کوسچنس کے آنسرز لکھنے۔ فرسٹ ون، ڈیفائن جوائنٹ، یعنی آپ نے جوائنٹ کی ڈیفینیشن لکھنی، ٹھیک ہے، اور کچھ جوائنٹس کی، آپ کی باڈی کے اندر جو جوائنٹس ہیں ان کی ایگزامپلس لکھنی۔ ایکسپلین ٹائپس آف جوائنٹس with the help of different examples۔ یہاں اپنے جو لیکچر کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف جوائنٹ جو دیکھی ہیں تو ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور ساتھ میں ایگزامپلس بھی مینشن کرنی ہے۔ رائٹ ڈاؤن دا فنکشن آف فالوئنگ بونس، تو ان بونس کا آپ نے فنکشن بھی لکھنا ہے، ربس کا اور
فیمر کا۔ کل وقت پر کلاس میں شرکت کرنے کی نیت کر لیجئے۔ آپ سب نیت کیجئے کہ کل وقت پر تیاری کے ساتھ کلاس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرا۔